واپس جاتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کے اوپر. وہ مرد یا وہ عورت جس نے یہ گیم ڈالی. آدم بھائی ابھی تک جو بولا اس پہ میں 1 منٹ اس کا کچھ بات پلیز کہہ لوں. پلیز آپ بولیں. اچھا سب سے میں بھول جاتا ہوں اصل میں, عمر ہو گئی ہے جی میری. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو پہلے بات وہ کھیت والی تھی, سوری. اس کو نہ لائیں یار, اس کو نہ لائیں, وہ بڑی گندی ہے, میں پھر اس کو مجھے نہیں بول رہا, میں شو اس کو نہیں کرانی بول پڑے رہا, گی. وہ کھیت والی کو لیکن میں یہ چھوڑ دیں, بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کسی اور ہمارے, دن کریں گے. میں کوئی بات نہیں, میں 30 سیکنڈ لوں گا انشاءاللہ. تو اس میں بس یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو بات چل رہی تھی کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں, وہ اکلوتی ایسی آیت ہے جو سابقہ الہامی کتابوں میں بھی سملر موجود ہے, جیسے کہ وید میں موجود ہے, اور کلیئرلی وہاں بولا گیا ہے کہ استری کو یہاں پہ کھیت کے برابر مانا گیا ہے اور پرش کو بیج کے برابر مانا گیا ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو کنٹیکس اب وہ بول رہے ہیں کہ جو صحابہ نے مانا اس پہ اختلاف ہے, لیکن وہ غلط اس لیے ہے کیونکہ جب اس پرش کو بیج سمان مانا جاتا ہے اور استری کو کھیت زمین سمان مانا جاتا ہے, تو جو کھیت بنتا ہی ہے وہ فرٹیلٹی والے راستے سے بنتا ہے, انفرٹیلٹی والے راستے نہیں بنتا, اس لیے وہ اس سے نتیجہ نکالنا بیک سائڈ والا وہ غلط ہے. اچھا دوسری بات آپ نے کہی سر تھی, یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں نے آپ کو یہ بات پہلے بولی تھی میری جان, کہ آپ کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ آپ والی اسی بات کو مانتے ہیں, اور یہ جو آپ بات مجھے بتا رہے ہیں میں تمام لوگوں کے سامنے تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بات آپ اپنے پاس سے نہیں بتا رہے. یہ بات قرطبی میں لکھی ہوئی ہے, یہ بات قرطبی میں لکھی ہوئی ہے. آپ دوسرے اسکرپچرز کو مت لایا کریں بیچ میں, کیونکہ ضرورت نہیں ہے. یہ بات قرطبی میں لکھی ہوئی ہے کہ جناب بیج جو ہے وہ, جی کون بول رہا ہے؟ غالب بھائی, غالب بھائی. جی غالب میں بھائی. یہ بول رہا تھا کہ جو بھائی صاحب ابھی بول رہے تھے, میں چاہتا ہوں کہ اس میں عقل نہ دوڑائیں, عقل دوڑانے کے لیے بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں. جی بالکل, میں اسی لیے انہیں کہہ رہا تھا کہ کسی اور کے اسکرپچر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, آپ اپنے اسکرپچرز پہ ہی رہیں, وہاں پہ بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے. یہی میں نے بولا ان کو. تو قرطبی اس چیز کو تو بولتا دوسری ہے. بات ٹھیک تو ہے, میری میں سمجھ گیا میں آپ کو بات. بتا رہا ہوں کہ آپ کے صحابہ اتنا ہینیس ایکٹ کرتے رہے ہیں, اور یہ بات آپ کی حدیثوں میں لکھی ہے. ہینیس ایکٹ ہے نا, آپ اس چیز کو مانتے ہیں نا. اب یہ ہینیس ایکٹ ہونے کی وجہ سے اب قرآن اتنا کلیئر نہیں تھا تو یہ سب کچھ ہوا. That's the problem. But forget that. میں ابھی کھول دوں سر, سٹریم کا رخ بدل جائے گا, اور کم از کم آدھا پونا گھنٹہ اسی بات پہ لگ جائے گا, کیونکہ میرے پاس اتنے ریفرنسز ہیں پچھلے سراغ سے سیکس کرنے کے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایون ایک بندے نے یہاں تک کہا تھا کہ یار یہ جو آیت ہے یہ پیچھے سے سیکس کرنے کے اوپر ہے. اس نے کہا ہاں, میں اپنی عورت سے ابھی نہا کے فارغ ہوا اس کے دوبر میں سیکس کرنے کے بعد. ٹھیک ہے نہیں سر, آدم, میں بہت آپ کو یہ زیادہ ہے, بات بولنا بہت چاہوں زیادہ ہے. گا. میں نے تو ابھی انکار نہیں کیا کہ آپ کو تفسیر میں روایت نہیں ملیں گی یا یہ نہیں ملیں گی, وہ ہمارے لیے حجت ہوتی نہیں ہے. میں بات آپ سر سے یہ بولنا ہوتی چاہتا ہیں, ہوں, آپ کے لیے نہیں ہوں وہ گی, میں آپ کو لیکن انشاءاللہ آپ کے دھیرے ارلی دھیرے اسکالرز اسی سے نکالتے ہیں, کیونکہ جو تفسیر کے اندر کوئی ریفرنسز ہیں بات نا نہیں, وہ کوئی بات حدیثوں نہیں, کے ریفرنسز ہیں. بٹ نہیں, لیٹس کم ٹو دس کوئی بات پوائنٹ, نہیں, کوئی forget بات that, نہیں. ہم forget that, come میں to یہ this بولنا point. چاہ رہا تھا, میں آدم یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ اوکے, اس کے بعد آپ نے بات کہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گواہ لاؤ. آدمی کہہ رہا ہے کہ مطلب میں کیسے گواہ لاؤں, مطلب آدمی فوراً جا نہیں, کے, جو کہ ہاں مزہ یہ بالکل بات ہے. آپ کا بالکل. اپروچ الگ ہے. اپروچ یہاں یہ نہیں ہے, میں نے پہلے ہی بتایا کہ جب الزام تراشی ہوتی تھی عورتوں پہ یا آدمیوں پہ الزام تراشی ہوتی تھی تو وہاں یہی بولا جاتا ہے گواہ لاؤ. بات یہ نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں اس کو موقع پہ پکڑوں جا کے. میں بول رہا ہوں کہ موقع پہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے, وہ الزام لگانے کے لیے آیا ہے, اس لیے کہہ رہا ہے کہ گواہ لاؤ. سر یہ آپ آپ کہہ رہے سمجھ ہیں رہے نا, ہو نا؟ نہیں, نہیں یہ یہ آپ کہہ وہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ موقع پہ جا کے پکڑوں. میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ الزام تراشی کرتے تھے مدینہ میں, اس لیے میں نے انصار کا سب سے پہلے آپ کو بتایا, اور انشاءاللہ سلیوری والے دن میں سنن بھائی سر کی جی سے یہ اب سب چیزیں اسی بتاتے چلوں حدیث گا. جو آپ نے دی تھی, نہیں اسی اور حدیث جو دوسری آپ نے دی چیز, تھی, یہی حدیث جو آپ نے دی تھی, میں اسی کا ریفرنس دیتا ہوں. کیا وہ بندہ آیا اس نے 4 دفعہ گواہی دی؟ جو آپ کی قرآن کی نئی آیتیں آ گئی اسی چیز کے اوپر کہ ایک ہی بندہ 4 دفعہ گواہی دے, کیا اس بندے نے 4 دفعہ گواہی دی؟ ہاں یا نا, نہیں اسی یہ حدیث میں. سنیں ایک سیکنڈ, اکیلے رک جائیں انسان, رک جائیں سر, ایک سیکنڈ. کیا آپ اس بولنے تو بندے دیں. نے 4 دفعہ گواہی دی, ہاں یا نا؟ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ سورہ نور کے جس واقعے کو لانا چاہ رہے ہیں اس میں میاں بیوی ایک ساتھ گواہی دیتے ہیں, علیحدہ گواہی نہیں دیتے. سر جی میں وہی بول رہا ہوں, پہلے اس بندے سے گواہی مانگی حدیث کے مطابق, کیا اس نے 4 دفعہ گواہی دی؟ تو آپ ہاں دی. سیدھا رک جاؤ, آپ نہ بولیں, میں بتا دیتا ہوں پھر, کیونکہ آپ بولنا نہیں چاہ رہے. اس بندے نہیں نے مجھے 4 دفعہ گواہی دی, معلوم, اور 5ویں دفعہ اس نے کہا اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں نے اس عورت کو خود کسی دوسرے عورت کے ساتھ, مرد کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس ٹھیک نے ہے 4 گواہیاں اور 5ویں اللہ کی لعنت اپنے اوپر ڈالی. پھر اس عورت کو بلا لیا گیا, ٹھیک ہے. اس عورت نے بھی 4 گواہیاں ڈالی, ٹھیک ہے, اس نے 5ویں گواہی اللہ کی لعنت کی ڈالی, ٹھیک ہے, ڈالی. دونوں نے یہ کام کر دیا, سچا کون ثابت ہوا؟ مجھے پہلے صرف یہاں پہ بتا دیں, اس پوائنٹ پہ آ کے, اس بات سے دونوں میں سے سچا کون ثابت ہوا؟ کوئی بھی نہیں.
ایگزیکٹلی سو یہ والا طریقہ اسی حدیث میں ہمیں پروف ہو گیا کہ اس طریقے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کیونکہ ہاں نکلا تو ٹھیک کچھ ہے. نہیں. آپ ایک جج کے پاس گئے ہیں، جج کو کہا ہے جی میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، جج نے آپ کی حدیث آپ کی قرآن کہتی ہے یا آپ نے پنشمنٹ یہ کہتی ہے اس کو سنسار کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے اوکے جی کر دینا چاہیے، لیکن جب ہوا یہ کہ دونوں نے اپنی اپنی گوائیاں دے دیں، دونوں کو کچھ بھی نہیں ملا، اینڈ میں کیا ہوا؟ دونوں معاف. اب مجھے یہ بتائیں وہ مرد جس نے اپنی عورت کو خود اپنی آنکھوں سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوا ہے، سپوزڈلی آپ نے فور دا سیک آف سپوزیشن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ یہ کے والا سپوزیشن کام بڑے آپ خراب ہوتے ہیں یار سوری سپوزیشن میں بڑے کیا کروں خراب یار، ہوتے ہیں. اگر آپ خود دیکھیں میں میں آپ کو آدم صاحب اگر آپ مجھے اگر آپ سمجھتے خود ہیں کہ میں دیکھیں آپ کی نا، بات سمجھتا ہوں تو میں آپ کی بات سمجھ گیا. چلے اوکے آپ تو پھر کیا کبھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ والا خاوند کبھی اپنی بیوی کے پاس دوبارہ جا سکے گا اسی طریقے سے جیسے وہ پہلے جاتا تھا؟ تو آپ اس حدیث سے مجھے یہ ثابت کریں کہ ان دونوں کے وہ دونوں ساتھ رہتے، وہ دونوں علیحدہ ہو گئے تھے، علیحدہ ہونے کے بعد سزا کی مطالبہ ہو رہا ہے بھائی وہاں پہ. علیحدہ تو نہیں ہوئے تھے، وہ آیا نہیں یہ فوراً آپ حدیث ثابت کریں، کھول لیں، یہ حدیث آپ ثابت کھول کریں لیں کہ حدیث. ساتھ رہے تھے وہ. سر تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں طلاق ہو گئی، پھر دونوں میں طلاق ہو ہاں گئی پھر تو بھائی پھر سزا تو پھر نہیں ملی کسی کو، جس نے گناہ کیا سزا تو سے پھر بھی نہیں ملی. تو میری جان یہ طریقہ ہی غلط تھا، یہ طریقہ صرف محمد نے اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے، آئی ایم سوری ٹو سے، اپنی جان خلاصی کرنے کے لیے کیا، کیونکہ اگر اس کے پاس اینجل جبرائیل ہوتا سچی کا تو وہ کہہ دیتا محمد کو آگے کہ یار دیکھیں میں تمہیں غیب کا علم دے رہا ہوں، اس عورت نے ایسا نہیں کیا یا اس عورت نے ایسا کیا ہے. سر دیکھیں جو طریقہ انہوں نے بتایا نا اس طریقے سے حل نہیں نکلا، ٹھیک ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں اس حدیث میں مکمل پڑھیں گے تو کچھ لوگوں نے آ کے بعد میں خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جو اس عورت کا بعد میں پھر کہیں اور ہوا جو اولاد ہوئی ہے وہ اس شخص سے ہی ملتی ہے جس پہ الزام لگایا گیا تھا ان کا معاملات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ قرآن کی آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو میں اس کو رجم کرتا. تو یہ سر تو بات ہے دیکھیں پوری. سر دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی وہ بات کا تو یہاں وہ ڈائلیوٹ ہو گئی. وہ بچہ جو ہے بالکل ویسا ہی ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کی شکل بالکل ویسی ہی ملتی تھی. یار مجھے اس ایک اور حدیث ہے، آپ ایک اور ریفرنس دے رہے ہیں جہاں پہ محمد نے کہا تھا اگر اس کے کو بال، اس کے جو پٹ ہیں وہ اگر موٹے ہوئے، لٹرلی یہ لکھا ہوا اس کے پٹ اگر موٹے ہوئے، اس کی تھائیز اگر موٹی تھائی والا، موٹے چتروں والا، سوری موٹے چتروں والا اگر ہوا تو یہ اسی کا بچہ ہے. یار سیریسلی موٹے چتروں والا؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کیسے ثابت ہوگا یار؟ فار دا لو آف گاڈ حدیثیں پڑھیے اور پھر ایک اوپن مائنڈ سے سوچئے کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے یار، یہ کس طریقے سے سائنس بنتی ہے میری جان. اچھا آدم بھائی بنیادی بات ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو قسموں والا کیس ہے وہ نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ قرآن کی آیت آئی تھی کہ اس طرح سے ڈیل کیے جائیں گے. آپ کے نزدیک وہ کسی بینیفٹ میں نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے غلط الزام کی وجہ سے دوسرے کسی انوسنٹ کی جان چلی جاتی ہے تو یہ غلط ذات یہ میں کٹ گیا ہوں یا بھائی کٹ گئے ہیں؟ کوئی بتا سکتا؟ ساحل میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں ایڈم آپ بھائی کی آواز آ رہی ہے، سلمان اوکے بھائی کی آواز چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، اوکے مین وائل ہم پورا بونگا جی آئے ہیں، نہ پورا یار. بونگا جی کو بھی لے لیتے تھے. ہیلو سلمان بھائی اگر آپ ریٹرن آتے ہو تو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، ایک بار میری آواز نہیں کنیکشن آ آپ رہی؟ چیک کر لیجیے. جی ابھی آ رہی ہے. پورا بونگا جی آپ تھوڑا میوٹ ہو جائیے. اچھا میری کب سے آواز نہیں ہے؟ میں یہ بول رہا تھا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر جھوٹے الزام سے بچنے کی وجہ سے کسی ایک انسان کی جان بچ جاتی ہے تو طریقہ بہت اچھا ہے. آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ پرسنل معاملات میں کسی ایک کی جان چلی جائے آدم صاحب؟ نہیں سر میں بالکل نہیں ایسا چاہ رہا، لا حول ولا قوت. سر پرسنل دیکھیں مسئلہ ہے، میرا ایسے پوائنٹ ڈیل سن لیں، لیٹ اٹ بی. میرا پوائنٹ سن لیں. سر آپ نے مجھے کویشچن کیا نا، مجھے پوائنٹ سن لیں میرا. سر دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے سپوزٹ قرآن کے اندر، اسیومنگ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس طریقے قرآن کے سے، اندر سورہ نور میں، سورہ نور ہاں آیت جی ہے. میں نے سر بالکل مانا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سپوزٹلی وہ اللہ کی طرف سے ہے. قرآن سپوز کرتے ہیں ہم کہ وہ اللہ کی طرف سے، آپ تو مانتے ہیں ہم سپوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں ایسا حکم ہونا چاہیے تھا کہ اس چیز کی فائنل ورڈکٹ مل سکتی، لیکن وہ جو حکم ہے وہ ایسا حکم ہے کہ اس سے فائنل ورڈکٹ نہیں مل سکا، بالکل بھی نہیں مل سکا.
اس سے صرف یہ ہوا ہے کہ ایک اور شک کے اوپر چھوڑ دیا, لو جی دونوں نے قسمیں کھا لی ہیں, دونوں کو چھوڑ دو, یا اس میں سے کسی ایک نے قسم کھائی ہے دوسری نے نہیں کھائی, اس کو پھڑ کے پھیلا دو. تو بیسیکلی بھائی جان اس طرح کرنے سے کوئی حل نہیں نکلا. آپ کے پاس اس وقت بھی کورٹس میں, پاکستان اور انڈیا کے کورٹس کے اندر لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں گوئیاں دے جاتے ہیں. تو بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, تو قسم کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ تھی کوئی ایسا حکم ہونا آتا جس سے یہ کنفرم ہوتا. اب وہ اگر اللہ تھا تو وہ میرے اور آپ سے زیادہ سوچ سکتا ہے, ہم نہیں وہ تھنکنگ نکال سکتے. آپ کی بات سمجھ گیا میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا, شاید کچھ راستہ بن جاتا کہ جیسی جس مومنٹ پہ آپ الزام لگاتے ہیں کوئی راستہ نہیں بن جاتا. دو کیس بن سکتے ہیں اس میں, شوہر نے غلط الزام لگایا بیوی پر, پتہ چل گیا غلط الزام ہے, تب بیوی ساتھ نہیں رہنی. شوہر نے الزام لگایا بیوی پر, بیوی چور ثابت ہو گئی تو ساتھ نہیں رہنی. تو ایٹ دین ساتھ تو رہنی ہی نہیں ہے نا. تو سر پھر یہ لکھا ہونا چاہیے تھا نا کہ تم اس کو چھوڑ دو. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, پھر قرآن کی آیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ جنہوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگایا ہے وہ دونوں کبھی ساتھ نہیں رہیں گے, ان کو جدا کر دو ایک دوسرے سے, ٹھیک ہے, یہ طلاق دے دو. نہیں ہوا, ایک سیکنڈ, نو 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 نو, مجھے قرآن کی آیت سے ثابت کر دو طلاق ہوگی, میں مان لوں گا تمہاری بات. جاؤ. نہیں قرآن کی نہیں تو آپ حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں, وہ تو بھائی وہ سر حدیث سے ثابت کر دو کہ دونوں کی طلاق ہو گئی. سر حدیث سے ثابت کر دو دونوں کی طلاق ہو گئی. یہ بالکل بات صحیح ہے, یہ بالکل بات صحیح ہے کہ محمد نے کہا ہو کہ تمہاری طلاق ہو گئی ہے, حدود میں نے لگا دی ہے. اگر محمد نے کہہ دیا کہ تمہاری طلاق ہو گئی ہے اس الزام کی بیس کے اوپر اور تمہاری طلاق ہے اور یہ حد ہے, میں مان جاؤں گا آپ کی بات. چاہیے ٹھیک, ابھی تو آپ مجھے اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, میں قبول کر لیتا ہوں. ہاں اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم. ہاں ٹھیک ہے, اس کو سائڈ پہ رکھ دیا نا. اب اس پہ نہ بولیے گا. آپ سے سوال کر لوں, آپ کا سوال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ غلط ہے, میں بول رہا ہوں کہ ہمارا بھی جو ہے وہ سیف سائڈ. آپ مجھے بتائیں کہ بائبل کیا ایک بہتر اس کے لیے راستہ نکالتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اگر کسی بھی وقت فورنیکیشن آپ کی عورت نے کی ہے, آپ اس عورت کو چھوڑ سکتے ہو, بائے بائے ٹاٹا, فل سٹاپ. آپ نے عورت کو چھوڑ دیا, بائے بائے ٹاٹا ہو گیا. نہ وہ مرے گا نہ یہ مرے گا بھائی, وہ اس کو خدا گناہ دے گا, اس کی آپ کو خدا گناہ دے گا اگر آپ نے جھوٹا الزام لگا کے یہ والی حرکت کی ہے. اگر الزام لگ گیا ہے آپ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو سکتے ہو, فل سٹاپ. کیونکہ اور اگر آپ نے غلط الزام لگا کے کیا ہے تو یہ آپ کے اوپر بہت بڑا گناہ ہے, فل سٹاپ. ٹھیک, اب میں آپ سے ڈائریکٹ حوالے مانگوں گا, مجھے دونوں حوالے دیں کہ اگر آدمی نے الزام لگایا عورت پہ اور سلمان بھائی ایک منٹ ساحل بھائی, بس بعد میں دیکھیں گا, آپ کو بائبل سے حوالہ چاہیے تو اس کو علیحدہ ہو جائے وہ حوالہ, اور عورت آدمی پہ لگائے تو عورت آدمی سے علیحدہ ہو جائے. دونوں حوالے مجھے جب بھی وقت ملے آپ دے دیجیے گا. کل آپ ہے نا ایڈم کی سٹریم جوائن کریے ان کے چینل پہ, اور آپ بائبل سے آپ حوالہ مانگ سکتے ہیں. نہیں میں ویسے میں نہیں مانگتا بائبل وغیرہ سے, لیکن وہ بات چل رہی تھی تو اس طرح سے آ گیا. ٹھیک ہے, چلیے اسلام پہ آ جائیے آپ, کے ایک جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ بھی فل پروف طریقہ نہیں ہے, جو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. ہاں ہمارے نزدیک پازیٹیو طریقہ ہے جس میں ایٹ لیسٹ دونوں کی کسی کی جان نہیں جا رہی, علیحدہ ہو رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. فل پروف نہیں ہے نا جی؟ نہیں حکم نہیں ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں حکم نہیں ہے. نہیں حکم ہے نا کہ قسم کھانے کا طریقہ ہے. نہیں ہاں قسم کھانے کا حکم ہے, علیحدگی کے لیے حکم نہیں ہے. پلیز مجھے حکم دکھا دیں. مجھے یہ بتائیں اگر وہ اس کے بعد بھی ساتھ رہنا چاہ رہے تو میری جان میں کہہ رہا ہوں حکم دکھائیں, حکم نہیں ہے, آپ کا قیاس ہے. سر قیاس میں اسلام نہیں چلتا نا میری جان, واپس آ جائیں, اس کو سائڈ پہ کر دیں. آدم صاحب میرا سوال سنیں نا, اگر وہ دونوں ان معاملات کے بعد بھی ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیوں علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی مجھے بتائیں. سلمان صاحب رک جائیں, دیکھیں آپ مجھے بتائیں, آپ اپنا قیاس کر رہے ہیں, قیاس کی ضرورت نہیں, ہم یہاں پہ حکم کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے حکم کے اوپر سرچ کرنا ہے, یہ ہوم ورک لے جائیں, اب اس کو سائڈ پہ رکھ دیں, کیونکہ اب آپ قیاس پہ آ گئے. میں آپ کے ساتھ ڈسکشن اس لیے کرتا ہوں اچھی, دیکھیں میں کسی اور کے ساتھ ڈسکشن پہ نہیں آیا تھا, میں نے آپ کا نام دیکھا, میں نے آپ کی آواز سنی, میں لائیو آ گیا, ٹھیک ہے.